ہم بدھ کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اور اکابر دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ آج محفوظ ہے، اس شکل میں جو ابھی موجود ہے، وہ اکابر علماء دیوبند کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، لہذا ایک نعتیہ کلام جو ماجد دیوبندی نے لکھا ہے وہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے۔ ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے۔ آسمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت، جی ہاں، تو وہ مراد ہے، اور بات بھی ایسی ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہم کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا کرم سے اس کے، جو کچھ ہوگا اسی کے کرم سے ہوگا۔ تو اس کی توفیق ملتی ہے تو پھر ہوتا ہے، ورنہ کوئی کام آدمی کر نہیں سکتا۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ شاعر کہتا ہے، اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ فیضان محبت تو عام ہے لیکن عرفان محبت یہ عام نہیں ہے۔ یہ جس کو توفیق ملتی ہے اسی سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی توفیق کے علاوہ انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما توفیقی الا باللہ، اور یہ جو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے ہیں، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ سے بچنے کی۔ نیکی جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اسی کا کرم ہے، اور گناہوں سے جو بچتے ہیں وہ بھی اسی کا کرم ہے۔ بندے کا ایک شعر ہے، بنا میں خدا چل پڑا قلم، بنا میں خدا چل پڑا قلم، حمد خدا اور نعت نبی ہو گئی رقم۔ وہ جو پوری کتاب میں نے لکھی ہے حمد و نعت کی، تو اس پہ شروع میں یہی شعر جو ہے وہ لکھا ہے کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو قلم چل پڑتا ہے، ورنہ لکھ نہیں سکتا۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا، لکھنے بیٹھا میں کوئی مضمون ہی ذہن میں نہیں آتا کہ کیا لکھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کار چلا رہا ہوں، کار چلا رہا ہوں اور ایک دم سے مضمون ذہن میں آ جاتا ہے، تو پھر کہیں سائٹ پہ اس کو لگا کے وہ لکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جیسے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ دماغ کا بوجھ کاغذ پہ ڈال دیا ہے نا، ورنہ آدمی بھول جاتا ہے کہ بھائی لکھ دو۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہاں دیکھو، یہاں کان پر ایک پینسل رکھتے تھے، اور بچپن میں ہاشم بھائی آپ نے دیکھا ہوگا
یعنی میرا تو بچپن ہے، اب آپ تو 55 سے اوپر ہو گئے. تو بہرحال بہت پہلے کہ ہمارے یہاں جو مصری آتا تھا، اب دیکھیے اردو میں پھر سعد اللہ صاحب سے پوچھے مصری الگ معنی میں આપણે જેને કડિયો કહે એને ફારૂકભાઈ ઉર્દુમાં મિસ્ત્રી કહે. હા, ને આપણે જેને મિસ્ત્રી કહે એ સુથાર. હે એટલે મેં કે તમે આ ભૂલ સુધાર. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جاوید بھائی کیا کرتے تھے؟ یہاں رکھ چھوڑتے تھے. اور حضرت تھانوی کا معمول تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کرنے کا. حضرت چلنے کے لیے نکلتے تھے اور چلنا بھی چاہیے، اور چلنا زیادہ فائدہ مند. اطباء یہ لکھتے ہیں، صبح میں تو ہے ہی عارف بھائی، آپ نے عارفانہ بات کی، لیکن بہرحال اس میں ایڈ کرے کہ پارک میں چلے جاؤ اور جوتے چپل نکال کر چلو. تو وہ جو شبنم گری ہوئی ہوتی ہے، عارف بھائی کوئی اور شبنم نہ سمجھنا ہے، کہ وہ جو شبنم جو ہے وہ گری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا اپنا ایک فائدہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو پاؤں کے واسطے سے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ پوری باڈی میں اس کا فیض جو ہے وہ پہنچے گا. میں جب پڑھتا تھا جامعہ ڈابیل تو میں نے وہاں کے صدر قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو قاری بہاری سے مشہور ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. یہ گجرات میں اب جو قرآن کریم تجوید سے پڑھا جا رہا ہے، اور ایسا لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کہ بس سنا کرے. تو بہت سے لوگوں کی محنت ہے، توجہ ہے، لیکن خاص طور سے 3 نام اس میں سر فہرست آتے ہیں. ایک قاری انیس صاحب تھے، حافظ یوسف پہچانتے ہوں گے، فلاح دارین ترک سر میں. تو قاری انیس صاحب انہی کے شاگرد ہے قاری صدیق سانسرودی دامت برکاتہم العالیہ. تو یہ 2 حضرات اور یہ قاری احمد اللہ صاحب. اور اس میں جو محتمم ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے کسی بھی تنظیم کا، تو اس میں سوجھ بوجھ اور عقل چودھری صاحب ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں. اصول اچھی بات ہے لیکن ہر جگہ نہیں چلتے. ہر جگہ پر استثناء ہوتا ہے، اپواد جس کو گجراتی میں بولتے ہیں صدیق بھائی. اب دیکھیے ڈاکٹر کی گاڑی، ایمبیولنس، پولیس کی گاڑی، فائر بریگیڈ، یہ ٹرافک لائٹ بند ہے تب بھی چلی جائے گی. ان کو اپواد اجازت حاصل ہے. اور ہدایت النحو میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ جاء القوم الا حمار، کہ پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. تو استثناء ہر جگہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اصول کے پابند تھے، اصولی آدمی، لیکن کچھ لوگوں کے تعلق سے کہہ رکھا تھا کہ فلاں آدمی آئے بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اور بغیر کسی میری اجازت کے، ڈائریکٹ ان کو اندر تک آنے دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی آپ دیکھ لیں، حضرت کی زندگی میں بھی ایسا ہی تھا. شیخین کو اجازت نہیں لینی پڑتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو خمار چڑھتا ہے، حیضہ ہوتا ہے اصول کا، کہ اصول اصول اصول. میں نے کہا کہ ہر جگہ نہیں ہوتا اس سے اصول. اپواد آپ کو رکھنا پڑتا ہے، استثناء آپ کو رکھنا پڑتا ہے، ہر جگہ وہ استثناء رکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاص فگر اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا. یہ کیا ہے؟ اپواد ہے، استثناء ہے. یہ وہی تو ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو چاہے آپ کتنے بڑے ہیں آپ، لیکن استثناء جو ہے آپ کو حاصل ہوگا. پھانسی کی سزا کسی کو آرڈر ہو گئی ہے، لیکن جب انڈیپینڈنٹ ڈے آتا ہے تو راشٹرپتی جو ہوتا ہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ پھانسی کی سزا والے کو بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے. اور اسی کا فائدہ اٹھایا گیا گودھرا کانڈ میں، بلقیس بانو کیس میں. ہاں،
وہ 11 کم بختوں کو، بدبختوں کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، لیکن بس وہی اندر گول مال سب کر کے یہ کیا گیا. خیر یہ تو غلط فائدہ اٹھایا گیا، یہ مس یوز ہے، لیکن یہ کہ واقعی میں وہ استثناء دینا پڑتا ہے. ہاں یہ ہر جگہ جو ہے وہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی کے یہاں بھی جو ہے وہ ویسا ہی تھا. خیر بات کہاں سے چلی تھی، میں تو وہی بھول گیا کیا بتا رہا ہوں. وہ تو میں روز کرتا ہوں. ہاں نہیں چالوانو، ہاں ابھی آپ کی گالی چالوانی. تو بہرحال کیا ہے، قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بقرعید کی چھٹی میں بہار جاتے تو سب اساتذہ پڑھانے آ جاتے. یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ نکال کر آتے تھے، ایک تو بقرعید کی چھٹی اور ایک بعد میں. اور اب جائے تو پوچھ لینا وہاں پر معلوم کر لینا کہ عبدالسلام نے صحیح بات کی کہ نہیں. ہاں آپ کو اجازت ہے میری طرف سے، لیکن محتمم صاحب نے ان کو رکھا. کیوں؟ جوہری جوہر کو جانتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو چھٹی دے دو، زیادہ دے دو، 1 مہینہ 1.5 مہینہ، اور وتھ پے. یاد رکھو ایسا بھی نہیں کہ وداؤٹ پے، وتھ پے ان کو دی جاتی تھی. تو پھر آدمی دل سے کام کرتا ہے. تالی 2 ہاتھ سے جو ہے وہ بجتی ہے. آپ کام اچھا لینا چاہو تو آپ دیکھو اس کے ہنر کو پہچانو اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو. ہاں تو پھر وہ بھی جو ہے وہ دل سے کام کرے گا. پھر قاری احمد اللہ صاحب خارجی وقت میں بھی پڑھاتے تھے. فجر بعد ابھی مدرسے کا ٹائم شروع نہیں ہوا، یہ چلنے جاتے تھے. وہاں جو باغ ہے مدرسے کے اندر، تو چپل نکال دیتے تھے. حضرت چل رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چہل قدمی ہو رہی ہے، اور ایک قاری صاحب وہ قرآن شریف سنا رہے ہیں. عصر کے بعد فارغ وقت ہے مدرسے کا، وہ پڑھا رہے ہیں. یہی حال وہاں کے شیخ الحدیث جو ہماری مسجد میں بھی آیا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، مولانا شیخ اکرام الدین وہاں کے شیخ الحدیث تھے. ان پہ سحر جادو کا اثر تھا. تو حضرت کی طبیعت نرم گرم رہا کرتی تھی. تو کئی دن اشرف بھائی ایک ساتھ وہ پڑھانے نہیں آتے تھے، لیکن مدرسہ ان کی تنخواہ نہیں کاٹتا تھا. اور کچھ نہیں آئے آپ آرام کرو گھر پہ. جیسے ہی طبیعت سنبھلتی تھی حضرت روزانہ اپنی طرف سے صبح ہمیں 11 بجے چھٹی ہو گئی، 11:15 جو بھی ٹائم ہے، 1-1.25 گھنٹہ ایکسٹرا پڑھاتے تھے. وہ ساری ایوریج اس کے اندر آ جاتی تھی. اور محتمم صاحب نے کہہ رکھا تھا مطبخ میں جو ناظم تھا کہ ان طلباء کا کھانا الگ سے رکھنا ہے، اور جب یہ آئیں گے ان کو گرم گرم کھلانا ہے. ادھر سے ہوا کرم تو کھانا ملا گرم ہے. تو وہ تھی سہارنپور. حضرت شیخ ہمارے یہاں بھی آتے تھے، شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ بھی سحر کا اثر. تو پڑھانے آئے نہیں آئے، لیکن مدرسے نے اور انتظامیہ نے برداشت کیا کہ نہیں، دیکھا کہ یہ ہنر ہے، اس سے قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، طلباء کو فائدہ پہنچ رہا ہے. آنکھ آڑا کان جنہیں گجراتی میں کی کہ وہ جو ہیں کیے، اور دیکھیے پوری زندگی انہوں نے نکال دی. تو اس لیے ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا، اور ایک لکڑی سے ہانکنا بھی نہیں چاہیے. اور جب کام صحیح طرز پہ چل رہا ہو تو چھیڑخانی بھی نہیں کرنی چاہیے. مجھے یاد آیا حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ کو محتمم کی پیشکش کی گئی فلاح دارین ترکیسر. تو وہ نورانی بھائی راندیر تشریف لائے. جامعہ حسینیہ کے محتمم تھے حضرت مولانا سید احمد صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ کئی سالوں سے اہتمام سنبھالتے تھے. تو آ کر فرمایا کہ حضرت میں تو محتمم بننا نہیں چاہتا. محتمم حسن بھائی کیا ہے؟ کانٹوں بھرا تاج ہے. یہ جو اہتمام ہوتا ہے، یہ صدر اور جو یہ سب بڑے بڑے عہدے، یہ کانٹوں بھرا تاج ہے. یہ رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. قوم کو بھی جواب دینا، کل جا کے اللہ کو بھی جواب دینا. یاد رکھو یہ آسان نہیں ہے.
આજે તો બધાને શોખ થાય, મસ્જિદનો સદર બે બનવું, મક્તબનો મુતવલ્લી બે મેં બનું, ફલાણા यतीमखानाનું इंचार्ज મારા હાથમાં જે છે તે આવી જાય. इसीलिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मफहूम आका ने फरमाया कि कभी भी ओहदा तलब मत करो, ओहदा मत तलब करो कभी भी. हाँ, लोग आपको ऑफर करे तो बनो और देखो कि आप उसके मुस्तहिक है कि नहीं, ये भी देखो. लोग आपको कहे, वरना हुजूर ने फरमाया, मफहूम है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जो आदमी ओहदे का तालिब होता है और वो ओहदे पर विराजमान भी हो जाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की तरफ से उसकी, इस्माइल चचा, मदद नहीं होती. फिर वो कुर्सी पे रह के भी बदनाम होता है, बेइज्जत होता रहता है. ओहदा तो मिल जाता है लेकिन इज्जत से नहीं मिला. लोग बेइज्जती करते हैं, बातें करते हैं. क्यों? ये ओहदे की तलब वो खुद थी, तो हुजूर ने फरमाया कि उसकी फिर मदद वो नहीं होती है. लेकिन आज जो है वैसी ही चीज़ है और फिर देखो क्या कुछ नहीं होता है उसकी वजह से. तो बहरहाल कारी अहमदुल्लाह साहब का रोज़ाना मामूल था कि वो क्या करते थे, चलने के लिए निकलते थे तो चहलकदमी हज़रत थानवी का भी मामूल था. यहाँ पेंसिल रख छोड़ते थे और कहाँ तक पढ़ने जाते थे, जब तक एक मंजिल पूरी न हो जाए. कुरान करीम की यूसुफ भाई 7 मंजिलें हैं और हफ्ते में कितने दिन हैं? 7 दिन हैं. हाँ, छुट्टी वाला दिवस भी गण लेवानो. तो हफ्ते में सिद्दीक भाई 7 जो हैं वो दिन हैं और 7 मंजिलें हैं. और याद रखो, ये पारे की तकसीम, पहला पारा ख़त्म, दूसरा ख़त्म, तीसरा ख़त्म, ये हुजूर से साबित नहीं है, ये सहाबा से साबित नहीं है. लेकिन इसको छेड़ना नहीं है, ये चला आ रहा है, चलने दो इसको. लेकिन ये तकसीम बाद में की गई तरावी की गर्ज से और किसी और से. लेकिन ये मंजिल सहाबा के दौर से हनीफ भाई साबित है. सहाबा भी रोज़ाना एक मंजिल पढ़ा करते थे, तो 7 दिन में आसानी से एक कुरान करीम क्या हो जाएगा? ख़त्म. और मंजिल आप देखना, एक तो डाभेल जाओ तो पानी में मिलेगी, हैं फारूक भाई? जिनको मालूम है वो समझ गए. हाँ, तो एक वो मंजिल है. एक कुरान में आप देखना ऐसे साइड पे लिखा होगा, मंजिल 1, मंजिल 2, मंजिल 3, ये सब मंजिल है. तो रमज़ान में भी अगर आपको कुरान शरीफ पढ़ना है, ये बहुत आसान है. एक एक मंजिल पढ़ो तो 7 दिन में एक कुरान शरीफ क्या हो जाएगा? वो आसानी से वो ख़त्म हो जाएगा वो मंजिल. तो हज़रत थानवी यहाँ पर पेंसिल रखते थे, जहाँ कोई बात याद आई उसको क्या करते थे? लिख लेते थे. और हज़रत फरमाते थे कि दिल का बोझ कागज़ पे डाल दिया. खैर बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि माजिद देवबंदी ने लिखा है, चले शुरू के 4 शेर सुना दूँ फिर बात आगे चलते हैं. वैसे पूरा कलाम आपको सुनाना था. तो वो कहते, ज़िक्र रसूल कर नहीं सकते ज़ुबान से, तौफीक जब तलक न मिले आसमान से. महफिल सजी हुई है दुरूद व सलाम की, महफिल सजी हुई है दुरूद व सलाम की, खुशबुएं आ रही हैं हमारे मकान से. हैं जाकिर भाई, कितनी अच्छी बात कही है. खुशबुएं आ रही है हमारे मकान से, फैली हुई है अर्श ताफर्श. जानते हो ना अर्श? नहीं जानते तो पीछे देख लो, बैठा हुआ है. हैं, फैली हुई है अर्श ताफर्श रोशनी, वो देखो आ रहा है कोई कितनी शान से. इम्तियाज भाई, किसका तज़किरा है? हुजूर का. किसका तज़किरा है? हुजूर का. हाँ, कि वो रोशनी फैली हुई है अर्श ताफर्श रोशनी, वो देखो आ रहा है कोई कितनी शान से. अल्लाह अकबर, क्या शेर कहा है अगला. अल्लाह ताला हमारा शुमार भी उसमें फरमा दे कि जो शायर ने बात कही है और सही बात कही है कि हुजूर ने अल्लाह से वादा लिया, उम्मत को मेरी हशर में शर्मिंदगी न हो. हैं सादुल्लाह साहब,
امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو، مہمان وعدہ لے کے چلا ہے میزبان سے۔ اشارہ سمجھ آیا کدھر ہے یوسف بھائی؟ معراج کدھر ہے؟ معراج، ہاں یہ لوگ کو میراج کھائی انہیں جلدی سمجھ آ رہا ہے فاروق بھائی۔ تو معراج کہ بھائی میری امت کو کیا کر دینا، بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی حسن بھائی انہی لوگوں کے اندر جو ہے فرمایا۔ چلے آگے چلے، جب سعودی پر سلطان ابن سعود اور اس خاندان کا قبضہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، سب علامت تبرکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی فیملی کے تھے، ایک کے بعد ایک کو نورانی بھائی کیا شروع کر دیا، مٹانا۔ اب ان کا لاسٹ ٹارگیٹ تھا، اگلا اور لاسٹ ٹارگیٹ، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اور یہ جو روضہ جسے میں اور آپ گنبد خضرا کہتے ہیں، تو یہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی گرا دیں۔ یہ بالکل ان کا پلان ہو گیا تھا اور سب طے ہو چکا تھا، لیکن چونکہ سعودی حکومت نے اس سے پہلے بہت سے جو تبرکات تھے اس کو مٹایا، ختم کیا، تو دنیا بھر میں اس کا پتہ چل گیا، تو ایک شور ہونے لگا، لوگ ناراض ہوئے، اور خاص طور سے اہل ہند اس میں سب آ گئے، پاکستان بھی آ گیا، بنگلہ دیش بھی آ گیا، افغانستان بھی آ گیا، انڈیا، یہ سب اکھنڈ بھارت۔ تو یہ لوگ زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنی ناراضگی سلطان تک پہنچائی کہ اگر آپ نے گنبد خضرا کو گرایا تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی، آپ جتنا ڈیمیج کرنا تھا کر سکتے تھے، اقبال بھائی کیا ہے، کر چکے ہو تم لوگ، لیکن اب یہاں ہاتھ مت ڈالنا۔ تو سلطان ابن سعود نے کیا کیا، انڈیا سے ہمارے اکابر علماء دیوبند ان کو دعوت دی اپنے خرچے سے، اور ان کو بلایا سلطان نے حجاز۔ ان میں کون لوگ تھے؟ سر فہرست علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ، مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ، اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی، اور دیگر اشخاص بھی موجود تھے۔ یہ قافلہ پہنچا، سلطان ابن سعود نے ایک اجلاس رکھا تھا، اس میں انہوں نے پہلی تقریر، ان کی اول تقریر ان کی تھی پہلی، تو انہوں نے اس میں یہ باتیں کہی، جلدی جلدی میں اشارہ کر دوں۔ نمبر 1 کہ جو 4 ائمہ ہے اس کو تو ہم برداشت کرتے ہیں کہ ان کا جو فروعی اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہا کہ قرآن و سنت یعنی توحید اور رسالت کے ہم قائل ہے اور اس پر ہم جمے ہوئے ہیں، اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے دنیا ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو، لیکن قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم یہود و نصارہ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی پرستش کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور قرآن نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو پرستش کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ ان کے واسطے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائے، ہمیں تقرب جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے انڈیا کے اندر بھی لوگ مزاروں پہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں مزاروں پہ جا کر۔ تو جب یہ لوگ یہود و نصارہ غیر مسلم
کیونکہ غیر اللہ کی وہ پرستش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو ہم تم کو بھی کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ تم بھی قبروں کے آگے، یعنی جو لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو آئے ان کو، یعنی تمہارے یہاں جو ہو رہا ہے ان کو، کہ جو سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہی جو گزشتہ مجلس میں رہ گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ریفرنس دیا سلطان ابن سعود نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پر بیعت الرضوان ہوئی تھی، اور قرآن نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ محی الدین بھائی کہاں ہوئی ہے؟ ایک درخت کے نیچے۔ کہاں ہوئی ہے؟ ایک درخت کے نیچے وہ ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو جب حضرت امیر المومنین تھے اس کو کٹوا دیا تھا۔ اور کیوں کٹوایا تھا؟ وہاں جا کر لوگ کیا کرتے تھے جاوید بھائی؟ سجدہ کرتے تھے، درخت کو سجدہ کرتے تھے، وہاں پر نہ کرنے کے کام وہ کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا۔ یہ اخیری بات آپ کو سمجھنے کی ہے۔ سلطان ابن سعود یہ کہنا چاہتے تھے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت الرضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی، لوگ وہاں پر ناکردنی کرتے تھے اور اس درخت کو کٹوا دیا تھا، ہم بھی اس کو ایگزامپل بنا کر، مثال بنا کر، اس کو سامنے رکھ کر یہ قبے کو گرانا چاہتے ہیں، گنبد خضرا کو یہ گرانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے قیاس فاروق بھائی کس پہ کیا؟ ارے بولو یا 3-4 فاروق ہے، جس کے من میں آئے بولو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو کیسا علم دیا تھا، اللہ اکبر، یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ سلطان ابن سعود نے بھی دانتوں تلے، جو کہاوت ہے کہ کیا، انگلی جو ہے وہ چبا لی، انگلی دے دی دانتوں تلے۔ سلطان ابن سعود کا جواب ہمارے اکابر نے سیرت نبوی سے دیا ہے ان کو، اور سلطان ابن سعود کو ماننا پڑا۔ دیکھیے کوئی آدمی صحیح بات کو ماننے کی غرض سے بیٹھتا ہے تو مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں ماننا ہوتا ہے؟ کہ تمہاری بات ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم مان لیں گے، ہماری آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ مان لینا۔ اب یہاں چاند کا مسئلہ اس لیے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہے، کتنی ہی ہو گئی، ہر گروپ چاہتا ہے کہ تم ہماری مانو، ہم کائے کو تمہاری مانیں۔ جہاں یہ ہوگا پھر وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ گھریلو جھگڑا ہو، چاہے وہ سماجی جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، تو پھر وہاں نہیں ہوتا، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ صلح میں کیا ہوتا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ ہوتا ہے، کمپرومائز جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر نیت صحیح ہوگی، کس کی؟ میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے اور جو پنچایت بٹھائی گئی ہے، اگر یہ بیٹھنے والوں کی نیت بھی صحیح ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کی نیت بھی صحیح ہے کہ وہ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، بس یہ جھگڑا ہے اس کو نمٹایا جائے، اللہ نے فرمایا اگر نیتیں صحیح ہے ہم دونوں کے دلوں کو ملا دیں گے۔ یہ بات جو بگڑتی ہے نا وہ پہلے سے، وہ سب سیٹ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مشورہ بھی مذاق ہوتا ہے بعض مرتبہ، پہلے سے بات طے ہوتی ہے اور کمیٹی بلائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے میں کمیٹی بولوں گا تو آپ کچھ غلط مطلب مت لینا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ پرابلم یہ ہے یہاں پہ میرے خواب و خیال میں میرا فرشتہ بھی نہیں جانتا، اب ایک عام ورڈ ہے میں وہ بولتا ہوں، لوگ خاص جگہ فٹ کرتے ہیں فاروق بھائی، تو میں کیا کروں؟ کمیٹی ہی بولا جاتا ہے نا کہ بھائی جو بیٹی ہے وہ ایک ورڈ ہے۔ تو اگر کوئی بھی جھگڑا ہو، سماجی اور دینی جو بھی کوئی ہو اختلاف، اگر نیت صحیح ہے مان لینے کی ہے تو مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ سلطان ابن سعود کی نیت صحیح تھی، جو مجلس انہوں نے بلائی اجلاس، ان کی نیت صحیح تھی کہ تمہاری بات ہماری سمجھ میں آئے گی ہم مان لیں گے،
اور ہماری بات آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ مان لینا. ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. ورنہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ذاکر بھائی سناتے تھے, بعض لوگ بہت ہوشیار, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا یہ مہمان بنی نہ ہوں تو تمہیں ہوں آپ ہو, نے تمہیں ہمارا یہ مہمان بنی نہ ہے تو تمہیں ہمارا ہر ہوں لیا ہو. یعنی دینے کی بات نہیں, دونوں جگہ کیا ہے, ہاں لامز لی, تو وہی جو ہے ہوتا ہے. خیر چلے ایک بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں, 5-7 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں چونکہ کل چھٹی رکھیں گے انشاءاللہ. آپ تعلیم کر لینا. وہاں آنکھ میں وہ گارڈن کلین کر رہا تھا تو وہ سیدھا وہ چیز اڑ کے آنکھ میں لگی ہے, اور چشمہ میں نے پہنا نہیں تھا. تو خیر ابھی وہ درد کر رہا ہے, دیکھا لال لال ہو گیا, آپ کو دکھ رہی ہے. تو یہ 3-4 دن سے ہے, لیکن آج سے کچھ درد زیادہ ہے. تو اب کل جو ہے وہ چھٹی رکھتے ہیں, تو 5-7 منٹ لے لو اس کی جگہ. میں صرف قبے وال تو آپ کو 3-4 مثال دوں. اب ہمارے اکابر جو انڈیا سے آئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ سلطان ابن سعود کی تقریر کا جواب کون دے گا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. اور انہوں نے مثالیں بھی سیرت نبوی سے دی. سلطان سے فرمایا کہ جہاں پناہ یہ فیصلہ کرنا کہ قرآن و سنت کے کون سے حکم کو کہاں فٹ کیا جائے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. کیا فرمایا کہ ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں, لیکن کس بات کو کہاں فٹ کیا جائے گا یہ صاحب الرائے اور مجتہد کا کام ہے. کہ جس کو اللہ نے وہ نگاہ دی ہے, وہ بصیرت دی ہے, اس کا کام ہے, ہما شما کا کام نہیں ہے. اور پھر کہا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اپنی پھوپھی زاد بہن سے. کیا نام تھا؟ حضرت زینب. حضرت زینب جو کس کی بیوی تھی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی, جو حضور کے لے پالک دتک بیٹے تھے حضور کے, ان کی وہ عورت تھی. اسی لیے قرآن کریم میں کسی صحابی کا ڈائریکٹ نام نہیں آیا ہے. ہاں اشارہ ہے کہ فلاں صحابی کی طرف, لیکن ڈائریکٹ نام آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی وہاں سے من الجنتی والناس تک صدیق بھائی ایک بھی نام آپ کو نہیں ملے گا سوائے ایک صحابی کے. ان کا نام آیا ہے, وہ ہے زید. قرآن میں ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. ہمارے یوسف بھائی جانتے ہیں, وہ چندہ بھی کرتے ہیں. کفلیتا میں ایک ادارہ ہے جامعۃ القراءت, اس کے محتمی میں قاری اسماعیل بسم اللہ. ان کے ایک بیٹے کا نام ہے زید. میں جب وہاں پڑھاتا تھا, یوسف بھائی وہ چھوٹا تھا, تو اس کو سکھا دیا ہوگا گھر والوں نے. کوئی پوچھتا کہ ترو نام ہوں تو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہ بھائی ہوں کہ نام پوچھا تو شروع ہو گیا تھا کہ فلما قضا زید منہا. تو اشرف بھائی وہ کیا کرتا تھا, وہ اس سے جو ہے وہ دیتا تھا. اسی طرح پاکستان میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہماری مسجد میں بھی بیان کیا تھا جمعہ سے پہلے, مولانا محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم وفاق العلماء جو ہیں اس کے صدر ہے. تو ان سے سنا میں نے ایک بیان میں کہ ان کے خاندان میں ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا مہدی. تو کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ تیرا نام کیا, تو کہتا تھا کہ وکان فی المہدی صبیہ. حالانکہ وہاں مہدی سے گہوارہ مراد ہے, وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے. لیکن فاروق بھائی کیا سمجھ لیا انہوں نے کہ یہ وہ بچے نے کہ مہدی, تو کہتا تھا وکان فی المہدی صبیہ. خیر حضرت زید کا نام آیا ہے. تو حضور نے نکاح کیا, لے پالک بیٹے نے کیا دی, طلاق دے دی حضرت زید رضی اللہ عنہ نے, زید چودھری صاحب. اور حضور نے اس میں کسی کا لحاظ نہیں کیا کہ مکہ والے کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کسی کی پرواہ نہیں کی کہ جو کہنا ہو کہتے رہے. لیکن نکاح کیا, حالانکہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے, بہو ہے, لیکن حضور نے کیا, کیوں؟ ایک رسم کو توڑنا تھا. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. وہیں دوسری مثال دی علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہ کعبۃ اللہ ابھی جو موجود ہے وہ بنائے ابراہیمی پر نہیں ہے.
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا نا، ابھی آپ جا کر دیکھنا، وہ اس طرح نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے جو بنایا اس میں حتیم کا حصہ بھی شامل تھا، حتیم کا حصہ اس میں شامل تھا. پھر توڑ دیا حجاج بن یوسف نے، اور پھر وہ ہوتا رہا. تو حضور کی چاہت یہ تھی کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا، سعد اللہ صاحب، میں بھی ویسا ہی بناؤں کہ حتیم کا حصہ شامل ہو. اللہ اکبر. علماء نے کتنی پیاری بات لکھی یہاں کہ اچھا ہوا کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، اللہ نے نہیں کروایا. اور یاد رکھو، زیادہ مایوس نہ ہو اگر مجھے اور آپ کو کعبۃ اللہ کا گیٹ میرے اور آپ کے لیے نہیں کھلتا ہے، اور کھلے گا بھی کیسے؟ ہمارے لیے تو گھر کا گیٹ بھی جلدی نہیں کھلتا. تو بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاشم بھائی. علماء نے لکھا کہ اگر میں اور آپ حتیم میں داخل ہو گئے، ہم کعبے میں داخل ہو گئے. سب کو سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا تو تھک گئے ہیں. تو فاروق بھائی بھی ہاں کہہ رہے. تو وہ حتیم میں جاؤ تو کوشش کر، اور وہ حتیم میں ہم جاتے ہی تو دل کو تسلی دے دو کہ آپ کہاں داخل ہو گئے ہیں حسن بھائی. اللہ آپ کو بار بار لے جائے، اور لے جاتے ہیں سب کو لے جائے. تو حتیم میں وہ داخل ہو گئے. حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں، لیکن تیری قوم نئی نئی ایمان لائی ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو وہ بدک جائے گی کہ بھائی یہ کعبۃ اللہ کو کیوں ڈھایا، کیوں توڑا، اس لیے میں نہیں کرتا ہوں. دیکھیے، میں صرف اشارہ کر دوں کہ کیا کہنا چاہتے تھے، پھر میں اپنا راستہ لیتا ہوں. اور یہ ٹاپک ابھی ادھورا ہے. دونوں واقعے میں، دونوں میں ایک ہی چیز ہے. حضرت صفیہ حضرت زینب سے جب نکاح کیا تو کیا فرمایا؟ لوگوں کو جو بات کرنی ہو کرے، جو کہنا ہو لوگوں کو کہے، لیکن اس کا لحاظ نہیں کیا، اور وہ کام کر گزرے. اور یہاں پر کعبۃ اللہ کو توڑ کر شہید کر کے نہیں بنایا. اور وجہ کیا بیان کی؟ کہ لوگ ناراض ہوں گے، باتیں کریں گے، لوگوں کی ناراضگی کا خیال کیا. مجھے بھی کرنا چاہیے، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے، تو میں بھی جو ہے آپ کا خیال کرتا ہوں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ صاحب الرائے، جو مجتہد ہے، اللہ نے جس کو صلاحیت دی ہے، جس کو بصیرت دی ہے، وہ فیصلہ کرے گا. معاف کرنا بادشاہ سلامت، یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. یہ بات کہیے بادشاہ کو ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.